السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب اور کہاں ہیں آپ سب؟ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہے آپ آج کل۔ آپ کو پتہ ہے کتنی محنت لگتی ہے پہلے ویڈیو کو ریکارڈ کرنا، بولنا اور پھر ایڈٹ کرنا، اپلوڈ کرنا، اس کا کور بنانا، اتنی محنت، اور آپ لوگ ایک لائک تک نہیں کرتے۔ موسٹلی لوگ ایسے ہی ناول کو ریڈ کر لیتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے۔ امید کرتی ہوں اب جتنے بھی لوگ ناول ریڈ کریں گے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اور آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤں، آگے آگے بہت انٹرسٹنگ ناولز میں اپلوڈ کروں گی اس چینل پہ، تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی ریڈ کریں مزے رومانٹک ہر طرح کے ناولز، ٹھیک ہے؟ اور مجھے پتہ ہے اب آپ اچھا رسپانس دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنی قسط نمبر 16 کی طرف۔ دعا، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، شہریار نے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ کے بعد دعا کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ پولیس آئی تھی اور بھائی کا پوچھ رہی تھی۔ امی نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ کیا کہہ رہی تھی پولیس؟ دعا نے شہریار سے کہا۔ لے گئی پولیس بھائی کو؟ کیا واقعی؟ دعا نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، جیسی بھائی کی حرکتیں تھیں، بھائی کا جیل میں ہی جانا بنتا تھا۔ ہاں، صحیح کہا تم نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم دونوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تم دونوں کو شرم آنی چاہیے، امی نے سامنے سے آتے ہوئے غصے سے کہا۔ امی، آپ ابھی بھی بھائی کی سائیڈ لے رہی ہیں جنہوں نے یہ شال بھابھی اور ارہا کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اور دعا، تم جانتی ہو آج ہوا کیا ہے ہسپتال میں؟ کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ جب ہم دونوں ہسپتال سے گھر آئے تو ہمارے آنے کے فوراً بعد آنٹی اور زاویار بھی گھر چلے گئے تھے۔ تو کیا یہ شال بھابھی اکیلی تھی؟ نہیں، ان کے پاس تابش تھا اور اس سے ایک ارجنٹ کال آ گئی۔ وہ کال سننے کے لیے باہر گیا تو پیچھے سے بھائی کی محبوبہ نے آ کر بھابھی پر حملہ کیا۔ انہیں اور ارہا کو مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ تابش وقت پر کمرے میں آ گیا، ورنہ نہ جانے وہ بدبخت عورت کیا کچھ کر گزرتی۔ شہریار نے سب کچھ دعا کو بتایا۔ امی بھی پاس کھڑی سن رہی تھی، مگر انہیں تو اس وقت ان کا بیٹا ہی صحیح لگ رہا تھا بس۔ یہ سن کر دعا حیران پریشان ہو گئی۔ شہریار، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیوں پیچھے پڑ گئی ہے بھابھی کے؟ اور بھابھی اور ارہا ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ لڑکی بھی اس وقت جیل میں جل مر رہی ہوگی۔ کیا؟ جیل میں؟ ہاں، ہم نے ہسپتال میں پولیس کو بلایا اور یہ شال بھابھی نے سارا بیان دیا اور اس لڑکی کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ واہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، وہ اسی قابل تھی۔ شہریار، تم مجھے بھابھی کے پاس لے چلو ابھی پلیز، دعا نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں ابھی بھابھی کے گھر سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، ہم کل چلیں گے۔ اب بھابھی بھی آرام کر رہی ہوں گی۔ کیا بھابھی ہسپتال سے گھر آ گئی ہیں؟ ہاں، ہم بھابھی کو گھر لے آئے تھے کیونکہ اب انہیں اور ارہا کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہرگز۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی بھابھی کو کال کر لیتی ہوں، مگر صبح تم مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ گے۔ دعا یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ وانیا صبح سے گھر سے باہر تھی۔ اس کی بہن نے اسے کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس نے شہریار کو کال کی مگر کال ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ کچھ دیر کالز کرنے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں اس نے میرا نمبر بلاک تو نہیں کر دیا۔ اس نے اپنے موبائل میں ایک دوسری سم ڈالی اور اسی سے شہریار کو کال کی تو کال ہو رہی تھی۔ اسے یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ تمہاری اتنی ہمت شہریار، تم نے مجھے بلاک کیا؟ اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ مہوش نے دوسری سم سے شہریار کو کال کی مگر شہریار کسی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ مہوش کو مزید غصہ آیا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ مہوش نے اپنا موبائل زور سے صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ وانیا کہاں جا کر بیٹھ گئی ہے، صبح سے گھر سے باہر ہے۔ ارہا روئے جا رہی تھی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں ارہا کو کیسے روئے جا رہی ہے یہ۔
یشال نے امی کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ تابش باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا زاویار کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ارہا اور یشال کی آواز سن کر کمرے میں گیا۔ کیا ہوا ارہا کو؟ کیوں رو رہی ہے یہ؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسے کب سے روئے جا رہی ہے۔ لاؤ مجھے دو اسے۔ تابش نے یشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یشال نے ارہا کو تابش کو دے دیا۔ تابش نے ارہا کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور کمرے میں یہاں وہاں چکر لگانے لگا۔ ارے دیکھو تو صحیح، تمہارے پاس آتے ہی چپ ہو گئی ہے، کیا بات ہے اس کی؟ یشال نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے یشال تم نے اسے مارا ہوگا، اس لیے تو رو رہی ہے یہ۔ تابش نے یشال کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں کیوں ماروں گی اسے؟ جھوٹ مت بولو یشال، چھوٹی سی بچی پر تم ظلم کرتی ہو؟ ہاں تابش، یہ میری بیٹی ہے اور میں کیوں ظلم کروں گی اس پر؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ یشال ہلکا سا غصے میں آ گئی۔ تابش زور زور سے ہنسنے لگا۔ ارے بابا، مذاق کر رہا ہوں، تم تو سیریس ہی ہو گئی، شیطان کہیں کے۔ تابش ایسے مذاق مت کیا کرو، یشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چپ چپ سو گئی ارہا، اب شور مت کرو، تابش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا ابھی ایسے ہی چکر لگاتے رہو، اس کی نیند ذرا گہری ہونے دو۔ تابش ایسے ہی ارہا کو سینے سے لگائے کمرے میں چکر لگا رہا تھا اور یشال اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دم تابش نے یشال کی طرف دیکھا تو اس سے نظریں ہٹا لی۔ تابش نے یشال کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں ہٹا لی۔ تابش نے جب ارہا کو بیڈ پر لٹایا تو ایسے سے لٹاتے ہوئے جب تابش جھکا تو یشال کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یشال نے نظریں جھکا لی۔ اتنے میں زاویار کی آواز آئی۔ کہاں ہو صاحب؟ تابش فوراً کمرے سے باہر گیا۔ آ گئے تم؟ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں یار، میں پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ وہاں کیوں گئے تھے تم زاویار؟ یشال نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ احمد شاہ اور اس کی محبوبہ اب دونوں جیل میں ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اسے بھی اس کے کیے کی سزا مل گئی، تابش نے کہا۔ یشال وہاں سے چلی گئی۔ بے شک احمد شاہ نے یشال کے ساتھ محبت نہیں کی، وفا نہیں کی، مگر یشال اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہی، اس لیے اس کے دل میں احمد شاہ کے لیے کہیں نہ کہیں تو محبت تھی، مگر آج یشال نے اس محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکا۔ کچھ دیر کے بعد جب شہریار نے موبائل دیکھا تو اس پر ایک نمبر سے کالز آئی ہوئی تھی۔ اب یہ کس کا نمبر ہے؟ شہریار نے کال بیک کی۔ جی، تو اتنی بھی کیا جلدی تھی میرا نمبر بلاک کرنے کی؟ مہوش نے کہا۔ آپ کون؟ اتنی جلدی بھول بھی گئے؟ کیوں کال کرتی ہیں آپ مجھے؟ اگر کوئی وجہ ہے تو بتائیں، ورنہ ایسے بار بار کال کر کے مجھے تنگ مت کریں پلیز۔ یہ کہہ کر شہریار نے کال بند کر دی۔ اف، کیا ہے یہ لڑکا، بہت اکڑ ہے نا اس میں، اس کی اکڑ تو میں نکالتی ہوں۔ مہوش نے شہریار کو میسیجز کیے۔ میں تم سے مل کر بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے ملاقات کرو۔ اب آئے گا اصلی مزہ، اب شہریار میرے قابو میں ہوگا، مہوش کے قابو میں، مہوش نے مسکرانہ انداز میں کہا۔